مرزا غالب نے قید دیکھی، اپنی گود 7 بار اجڑتے دیکھی اور اپنی دلی کو راکھ ہوتے دیکھا، مگر یہ شخص اس رات جتنا ٹوٹا کبھی نہ ٹوٹا تھا جس رات اس نے مدینے کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ یہ کہانی ہے اردو کے سب سے بڑے شاعر کی اور سب سے بڑے رند کی، ایک ایسا آدمی جس نے زندگی بھر کسی بادشاہ کے آگے سر نہ جھکایا، تو آخر مدینے کے آگے کیوں ٹوٹ گیا؟ اس کا جواب اس کی زندگی کے سب سے اندھیرے کمروں میں چھپا ہے۔ 19ویں صدی کی دلی، مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ ٹمٹما رہا تھا، اور اسی دربار میں ایک شاعر کا قلم بجلی کی طرح چمکا، غالب۔ وہی غالب جس نے فخر سے کہا تھا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اسے اپنے دربار کا شاعر بنایا، شہزادے کا استاد مقرر کیا اور خطاب دیے، دبیر الملک، نجم الدولہ۔ اس کی محفلوں میں ہر شعر پر واہ واہ کا شور اٹھتا، دنیا گویا اس کے قدموں میں تھی۔ مگر غالب صرف ایک شاعر نہ تھا، وہ ایک ایسا ذہن تھا جو ہر رسم، ہر روایت پر سوال اٹھاتا۔ ایک بار ایک انگریز افسر نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ غالب مسکرایا، آدھا۔ آدھا کیسے؟ شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ دنیا اسے بے دین سمجھتی رہی، مگر غالب کہتا تھا، میں موحد ہوں، میرا دل صرف ایک خدا کا ہے، رسموں سے بے پرواہ، مگر اپنے رب سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاموش گہرا رشتہ رکھنے والا۔ اور اس چمک کے پیچھے ایک اندھیرا تھا جسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ غالب کو 2 چیزوں سے عشق تھا، شراب اور جوا۔ راتیں جوئے کی بازیوں میں گزرتیں اور شراب کے بغیر نیند نہ آتی۔ لوگ اسے شاعر کی ادا سمجھتے رہے، کسی نے نہ دیکھا کہ یہ ہنسی ایک گہرے زخم پر پڑتا تھی۔ پھر 1847 میں وہ گھڑی آئی، غالب پر جوئے کا الزام لگا اور شہر کے سب سے بڑے شاعر کو قید کر دیا گیا۔ جس کے شعر بادشاہوں کے دربار میں پڑھے جاتے تھے، وہ اب ایک تنگ کوٹری میں سلاخوں کے پیچھے تھا۔ بادشاہ کی سفارش بھی کام نہ آئی، یہ ذلت اس کی روح پر ایک داغ بن گئی۔ اس نے لکھا، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ یہ زندگی خود ایک قید ہے اور غم اس کی زنجیر۔ مگر غالب کی اصل قید کوئی جیل نہ تھی، وہ اس کے اپنے گھر میں تھی۔ غالب اور امراؤ بیگم کے ہاں 7 بچے ہوئے، 7، اور ایک ایک کر کے ہر ننھی سانس بجھتی چلی گئی۔ کوئی بھی بچہ 15 مہینے سے آگے نہ بچ سکا۔ ذرا سوچئے، ایک باپ 7 بار اپنی گود کو خالی ہوتے دیکھے۔ اس نے اپنے بھتیجے عارف کو بیٹا بنا کر پالا، وہ بھی جوانی میں بچھڑ گیا، اور اپنے پیچھے 2 ننھے یتیم چھوڑ گیا جنہیں غالب نے سینے سے لگا لیا۔ امراؤ بیگم نہایت دیندار تھیں، نمازوں اور روزوں میں پناہ ڈھونڈتیں، اور غالب اپنے غم کو شعروں میں چھپاتا رہا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے، مگر اپنے اپنے دکھ میں تنہا۔ ہنسنے والا غالب اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، اور پھر جیسے تقدیر نے فیصلہ کر لیا ہو، پوری دنیا ہی جل اٹھی۔ 1857 دلی کا محاصرہ۔ وہ شہر جو غالب کی جان تھا، آگ اور تباہی میں ڈوب گیا۔ غالب اپنے گھر میں بند تھا جب شہر فتح کر لیا گیا۔ 2 دن کھانے کے ایک نوالے اور پانی کے ایک قطرے کے بغیر۔ تیسرے دن وہ بچ نکلا، مگر اس کا شہر اجڑ چکا تھا۔ اس کے دوست، اس کے شاگرد، اس کے اپنے، کوئی قید کر دیا گیا، کوئی جلا وطن، کوئی ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ بیگم کے زیور تک چھین لیے گئے۔ ان دنوں غالب نے ایک ڈائری لکھی، دستنبو، جس میں اس نے اس قیامت کو لفظوں میں قید کیا۔ اس نے لکھا، یہ تمہارے لیے صرف ایک غم کی داستان ہے، مگر درد اتنا ہے کہ
سن کر آسمان بھی رو پڑے۔ پھر پینشن بند ہو گئی جو اس کی روزی کا واحد سہارا تھی۔ فاقے گھر میں آ بسے وہ شاعر جس کے قلم نے بادشاہوں کو خطاب بخشے، اب پیٹ پالنے کو اپنے کپڑے اور بستر بیچ رہا تھا۔ اس نے لکھا، لوگ روٹی کھاتے ہیں، میں کپڑے کھاتا ہوں۔ 70 برس کا ایک بوڑھا، تنہا، قرض میں ڈوبا اور ٹوٹا ہوا، اپنے آپ کو ایک بجھتے چراغ کی آخری لو سمجھتا ہوا۔ سب کچھ چھن گیا تھا، اب صرف ایک دروازہ باقی تھا، اور وہی بے پرواہ ٹوٹا ہوا شاعر ایک نعت لکھنے بیٹھا فارسی میں، جس کا نام رکھا ابر گوہر بار، یعنی موتی برسانے والا بادل۔ غالب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بادل سے تشبیہ دی جو ساری کائنات پر رحمت کے موتی برساتا ہے۔ وہی رحمت للعالمین جس کے در سے کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا۔ جس آدمی نے زندگی بھر ہر در بند پایا، اس نے یہاں ایک در کھلا پایا۔ مگر لکھتے لکھتے غالب کا قلم رک گیا۔ وہی قلم جو بادشاہوں سے نہ ڈرا تھا، اب کانپ رہا تھا۔ اس نے خود کو ایک گنہگار لکھا، کہا، میں اس قابل کہاں کہ اس ہستی سے بات کروں جسے خود خدا نے سراہا۔ اس در پر تو خاموشی ہی سب سے بڑا ادب ہے۔ ساری عمر کا غرور، ساری عمر کی بے نیازی اس ایک لمحے میں بہہ گئی۔ وہ رند جو کسی بادشاہ کے آگے نہ جھکا، مدینے کے آگے سر رکھ کر رو دیا۔ 1869 میں غالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تنہا، قرض میں ڈوبے، مگر اس دل کے ساتھ جو آخرکار جھک چکا تھا۔ آج بھی دلی کے حضرت نظام الدین میں اولیاء کے قدموں کے پاس اس کی آرام گاہ پر لوگ آتے ہیں۔ اس کے شعر آج بھی پڑھے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں اور روئے جاتے ہیں، اور وہی پرانا سوال پھر سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، ایک شرابی، جواری، بے پرواہ رند آخر مدینے کے آگے کیوں ٹوٹ گیا؟ شاید اس لیے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور شاید یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ ہے، جو دل ٹوٹ جائے وہی سب سے پہلے جھکتا ہے۔